نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تب كل كذب الرسل فحق وعيد. أما بعد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. محترم حاضرین، تمام حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا خالق اور مالک ہے اور عرش و فرش پر و بر و بحر پر اسی کی حکمرانی فرما روائی ہے، اور ہم سب اس کے بندے اس کے دربار میں اس کی بندگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری اور ہماری بندگی ہم سے قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ درود و سلام ہو، جن کے توسط سے ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی ملی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 2 تاریخ ہے. اس مبارک مہینے کے بڑے فضائل و مناقب ہیں اور اس کے کچھ خاص مسائل بھی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام کا 5واں رکن حج جیسی عظیم عبادت اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اور جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جو ہے مکے کی طرف رخ کرتا ہے. یہ وہ مکہ وہ سرزمین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد و مسکن ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں غار حرا ہے جہاں سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی. یہ وہی سرزمین ہے جہاں غار ثور بھی ہے، جہاں سے ہجرت کا آغاز ہوا تھا، ہجرت کی پہلی منزل تھی. یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر کہ عرفات کا میدان ہے، منا اور مزدلفہ کے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کا حج ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم سمجھ لیجیے کہ رکن ہے اسلام کا حج، جس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل برپا ہو جاتی ہے. تو ایک فضیلت سب سے بڑی تو یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے. دوسری فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس کا مطلب یہ ہے، یہ سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں 12 مہینے ہے. جس دن سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے 4 مہینے
عزت اور حرمت کے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان بنایا ہے، اس دنیا کی تخلیق کی ہے، سال کے 12 مہینے متعین کیے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں اشہر الحرم کہلاتے ہیں، احترام والے مہینے، عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے۔ اور ان کی وضاحت جو ہے حدیث کے اندر آتی ہے کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم۔ یہ 3 مسلسل مہینے پڑتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے۔ اس طریقے سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، بڑے مقدس مہینے ہیں، بڑے محترم مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، جنگ یا اور بھی دوسرے قسم کے گناہ جو ہے بہت زیادہ وبال پیدا کرتے ہیں، اور ان کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں جو ہے کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، کسی قسم کا قتل و قتال، کسی قسم کی مار دہاڑ، لوٹ پاٹ جیسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عربوں کے درمیان یہ معاملہ تھا کہ وہ لڑنے والی جنگجو قوم تھی، قبائلی جنگیں چلتی رہتی تھیں، سالوں سال چلتی رہتی تھی، مگر یہ ہے کہ اپنی جہالت کے باوجود، ہزار جہالت کے باوجود وہ جب یہ مہینے آ جاتے تو ان مہینوں کا احترام کرتے، جنگ روک دیا کرتے تھے، اور آسانی سے لوگ جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر آتے جاتے تھے، تجارتی قافلے محفوظ رہتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جہالت کے باوجود، گمراہی کے باوجود وہ ان 4 مہینوں میں سے 4 مہینے کم سے کم جو ہے، چاہے وہ مہینوں کو عدل بدل کر دیں، مگر 4 مہینے وہ اطمینان و سکون سے رہتے تھے۔ یہ اشہر، سب سے بڑی بات یہ ہے یہ مہینہ جو ہے اشہر الحرم میں سے ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اس کے احترام کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اس مہینے کی حرمت اور اس کا تقدس جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں درج کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ بڑا فضیلت کا ہے۔ اور چوتھا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایک دوسرا تہوار عید الاضحیٰ اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور لوگ اس تہوار کو منانے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ بھی ذی الحجہ کی فضیلت ہی کا پہلو ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تاکید کی ہے۔ 11، 12، 13 تاریخ ذی الحجہ کی ان دنوں میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صبح سے لے کر کے 13 تاریخ 13 ذی الحجہ کہ عصر کی نماز تک جو ہے کثرت سے جو ہے تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کثرت سے جو ہے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ یہ گویا اس مقدس مہینے کے احترام میں ہے، اس کے استقبال میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو چاند نظر آنے سے لے کر کے 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک کثرت سے جب بھی یاد آ جائے یہ تکبیرات آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور پہلا عشرہ ہوتا تھا ذی الحجہ کا تو زور زور سے یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور دوسرے لوگ جو غافل ہوتے تھے آپ کی آواز سن کر کے وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو گویا یہ یاد دہانی تھی کہ جو لوگ غافل ہیں وہ بھی ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تو ایک بڑی بات جو ہے ہم آپ سے جو کہنا چاہتے ہیں جس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اس مہینے کے پورے عشرے میں جہاں تک ہو سکے کثرت کے ساتھ جو ہے ان تکبیرات کا ورد کیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی یاد آ جائے 1-2 بار بھی صحیح کہہ دیا تو کم سے کم سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اس کا ثواب جو ہے آپ یہاں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
فی سبیل اللہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال صالحہ کو جو ہے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے کہ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے بہت سے لوگ تو جلدی تیار بھی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس عشرے کے اندر یا اس مہینے کے اندر اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ہاں، وہ شخص جو جہاد میں نکلے اور شہید ہو جائے اس کا مقام جو ہے یا اس کے اعمال اور اس کا اجر جو ہے اس آدمی کسی بھی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس مبارک مہینے کی وجہ سے ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کے اجر میں اللہ رب العالمین کتنا زبردست اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، خیرات ہے، صدقات ہے، نیکی کے کام ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں کرو، اس کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین بے پناہ دیتا ہے یا اپنی شایان شان دیتا ہے، اپنی شایان شان دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس مہینے میں اگر کوئی برائی کرتے ہیں یا بدعملی کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں آپ تو پھر اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے، گناہ بھی ویسے ہی زیادہ ہے کہ اس مبارک مہینے کا کچھ بھی احترام نہیں کریں۔ ارے کم سے کم اس کا خیال تو کیجئے کہ یہ مبارک مہینہ آپ پر جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ پر مسلط ہے اور آپ یہ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ نماز جو ایک فرض فریضہ ہے، فرض عبادت ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہی نہیں ہے بلکہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مار ہے، پیٹ ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، ساری برائیاں ہیں۔ کم سے کم یہ برائی تو کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمیشہ بری ہی ہے اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے۔ مگر خاص طور سے اس مہینے میں جب یہ اشہر الحرم ہے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہماری زندگی پاک و صاف گزرے، نیک اعمال میں گزرے، تاکہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کا اجر ہمیں ملے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے میں ایک مبارک مہینے کا ایک اور بھی ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ کو جو عرفے کا روزہ رکھتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ وہ دن ہوتا ہے جب کہ حجاج کرام عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، پوری دنیا کے حجاج میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ کی رحمت کا درجہ اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ اس دن شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر کے بڑا درمادہ ہوتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دن بڑی فضیلت کا دن ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کے فضائل میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، وہ جو جیسے چاہے نواز دے اپنے بندے کو۔ 2 سال، 1 سال، سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ آنے والے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر آپ اس نیت سے۔ تو دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ عرفے کے دن کا جو روزہ آپ رکھیں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، زندگی میں مہلت دی ہے اور یہ دن آیا ہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیے اور کثرت سے جو ہے نوافل پڑھیے، استغفار پڑھیے، اور بھی جو کلمات ہیں تسبیح کے، تحلیل کے، تکبیر کے، ان کو پڑھتے رہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ یہ ایک روحانی دنیا کا ایک نظام ہے جو ہمارے لیے جو ہے اللہ نے ایک بہترین موقع دیا ہے کہ اسے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اس طریقے سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی بات ہے۔ اسی بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ مبارک مہینہ جس میں یہ عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جاتا ہے، یہ قربانی کا تہوار ہے، یہ قربانی کا تہوار ہے۔ اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم، ان لوگوں کی قربانیاں آپ پڑھیے۔ یہ موقع نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے مسائل سے دوچا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، مبتلا کیا بہت سارے معاملات میں، اور تمام معاملات میں اس نے اس کام میں کامیابی کی سند حاصل کی، کامیابی کی سند حاصل کی۔ جس جگہ یہ رہتے تھے اور کے علاقے میں، عراق کا علاقہ ہے، وہاں بت پرستی عام تھی، اور بت پرستی جو ہے حکومت کے سمجھیے کہ
سائے میں چل رہی تھی، حکومت خود جو ہے بت پرست تھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے توحید کی آواز بلند کی، گھر میں بلند کی۔ گھر کا ماحول یہ ہے کہ باپ جو ہے بت پرست ہے، بت گر ہے اور بت فروش بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب باپ سے کہا کہ یہ ابو جان، قرآن تذکرہ آیا ہے، یہ ابو جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان بتوں کو بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ باپ کی آمدنی کا ذریعہ تھا یہ بت گری۔ انہوں نے کہا تم زیادہ بولو گے اور اس معاملے میں گڑبڑ کرو گے، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ تم کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ میری روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ یعنی روزی روٹی کے سامنے اولاد بھی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہی بت خانے میں گھس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑ ڈالا، پاش کر دیا۔ انجام ظاہر ہے کہ بہت خطرناک انجام ہوگا، توڑ ڈالا۔ دربار میں بلائے گئے، بادشاہ نے بلایا، ان کو سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمام بت پڑے ہوئے ہیں، کسی بڑے بت نے جو ہے یہ اوپر بڑا والا بت ہے تمہارے یہاں، اس سے ان کے جھگڑے ہو گئے ہوں گے، انہیں اٹھا کے پیٹ دیا ہوگا۔ تو بات جو ہے دلیل کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کسی کی کوئی دلیل ٹکی نہیں۔ بادشاہ نے کہا چھوڑو اسے، بحث مت کرو، اس کو آگ میں جلا دو، آگ میں جلا دو۔ حکم ہو گیا، تیاری شروع ہو گئی، اور آگ جلائی گئی، دہکائی گئی، بھڑکائی گئی ایک شخص کو جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا، توحید کی دعوت دے رہا تھا۔ آگ میں ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے، اور منجنیق کے اندر رکھ کر کے ان کو اٹھا کر پھینکنے کی تیاری چل رہی ہے۔ حضرت جبریل تشریف لائے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو بولیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے مدد کی ضرورت تو ہے، مگر تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا ایمان تھا، کیا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ اور جیسے ہی اٹھا کر کے پھینکا گیا ہے منجنیق کے ذریعے آگ میں، تو آپ کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک جملے نے جو ہے ساری آگ کو سرد کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، گلستہ بن گیا۔ ایک آگ کے انگارے ہیں، لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہوا، جل کے راکھ ہو گیا ہوگا، مگر دیکھا کہ آرام سے بیٹھے ہیں، اور اتنے آرام سے کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھا بھی نہیں گیا۔ تمام جو آگ کے شعلے تھے وہ گلستہ بنے ہوئے ہیں، پھول بنے ہوئے ہیں، آگ سے نکالے گئے۔ دیکھ لیا لوگوں نے یہ آدمی، اس سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ باہر کے ہجرت کی، فلسطین کے علاقے میں آئے، ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور ایک بیوی، وہ بھی عمر 80 سال قریب ہو چکی ہے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے ان کو جو اولاد ہوئی، جب 13-14 سال کی ہوئی تو اس کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ خواب میں صرف یہ دے گا کہ میں اپنی عزیز ترین چیز یعنی میرے بیٹے کو میں قربان کر رہا ہوں۔ خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، 3 دن تک مسلسل خواب نظر آیا، اور اس کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا اور لے جا کر کے منی کے میدان میں جو ہے ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، اور اس کی ایک میڑھا جو ہے ذبح ہو گیا، اور وہ اسی قربانی کو آج ہم منا رہے ہیں۔ کیسے کیسے مسائل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کن کن حالات سے گزری ہے۔ آج بھی ہمارے حالیہ حالات جو ہے کچھ کم صبر آزما نہیں ہیں۔ یہ کورونا وائرس کا جو ایک کہنا چاہیے کہ طوفان چلا ہے، ایک کہنا چاہیے آسمانی قہر ہے، ایک ایسی بیماری جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور کتنے احتیاطات ہو رہے ہیں، ناک پر یہ لگاؤ، منہ پر یہ لگاؤ، اور کسی کے پاس قریب میں مت بیٹھو، دور بیٹھو۔ یہ تمام احتیاطات جو ہیں کہیں ہو نہ جائے۔ ٹھیک ہے احتیاط کرنا چاہیے، مگر ایک حالانکہ یہ بیماری کوئی بڑی خطرناک تو نہیں ہے۔ سردی ہر ایک کو ہوتی ہے، زکام ہر ایک کو ہوتا ہے، نزلہ ہر ایک کو ہوتا ہے، کھانسی ہر ایک کو آتی ہے، چھینک ہر ایک کو آتی ہے، سر میں درد ہر ایک کو ہوتا ہے۔ یہ بیماری تو پہلے سے بھی تھی،
اور یہی جب ہو جاتی ہے تو آدمی سے دور بھاگتا ہے، ارے یوں کھانسی آ گئی، اس پر وائرس کا اثر ہے، اس کی ناک بہ رہی ہے، اس پر وائرس کا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاط کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، یہ احتیاط کرنا جو ہے اسلام کے قانون کے عین مطابق ہے، مگر یہ ہے کہ اس بیماری کے خوف نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کن کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے بند پڑے ہوئے ہیں، ہماری معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، آدمی مر جاتا ہے، جنازے میں جانے کے لیے پابندی ہے، پابندی یہ ہے کہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یار کہیں جائیں گے تو کچھ ہو نہ جائے، رات کی رات جو لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ آپ ان کی مزاج پرسی کو نہیں جا سکتے، ایک بیمار کی مزاج پرسی کو نہیں جا سکتے، لگا دیا ہے کوارنٹائن میں، بند کر دیا ہے، آپ ان سے مل نہیں سکتے، ان کا حال معلوم نہیں کر سکتے۔ کیسی پریشانی ہے، کتنی مجبوری ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں بند ہو کر کے رہ گیا ہے، اعزا وقاری سے ملتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے سے جو ہے دور بھاگتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج دیکھو صحیح، قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اور بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وہ منظر تو قیامت کے دن ہوگا، وہ قیامت کا منظر تو آج دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے۔ اور یہ ہاتھ ملائیں گے، ارے ہاتھ ملائیں گے تو اس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آ جائے گا، میرے ہاتھ میں کسی ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کیا مصیبت ہے وہ، کیا آفت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، انسان ذہنی طور سے بالکل معاف ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہر کبھی حالات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس مسلمانوں کو خاص طور سے جو ہے انہیں آزمایا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور ہر طرح کے خوف سے، ہراس سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے، تم سیدھے سیدھے جنت میں نہیں چلے جاؤ گے، اب تو ایمان کا تم نے دعویٰ کیا ہے، ایمان تم نے قبول کیا ہے، تو ہم تم کو آزمائیں گے۔ کیسے سے آزمائیں گے؟ تم کو آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، ڈر سے، زندگی سے، موت سے، ہر طرح سے تم کو آزمائیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کیا تم ثابت قدم رہتے ہو ایمان پر کہ نہیں، تمہارے اندر جو ہے ثابت قدمی کی صفات ہیں کہ نہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، ایسے لوگوں کی کامیابی ہے۔ تو آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراسر ہم بقیہ لوگ بھی ہیں، مگر ان کا معاملہ ایمان کا نہیں، ہمارا معاملہ ایمان کا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی کا محافظ اور نگراں ہے، اور جو کچھ ہماری زندگی میں لکھ دیا ویسا ہوگا رہے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، قرآن کی آیت ہے کہ کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، موت اللہ کے حکم سے آئے گی۔ اور یہ بات جنگ احد کے پس منظر میں کہی گئی ہے کہ جنگ احد میں مسلمان جب انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بہت سے مسلمان مارے گئے، 70 مسلمان مارے گئے۔ تو وہ لوگوں نے کہا، منافقوں نے کہا کہ تم لوگ جنگ میں گئے، اگر نہ گئے ہوتے ہمارے ساتھ رہتے تو تم محفوظ رہتے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، گھر پر نہیں بیٹھے اور مدینے میں رہ کر کے جو ہے دشمن کا دفاع نہیں کیا، نتیجہ تم نے اپنے آنکھوں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے کتابا مؤجلا، جو کچھ لکھ دیا وہی ہو کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت میدان جنگ میں لکھی ہے تو گھر کے اندر تم بیٹھے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو گھر سے نکال کے میدان جنگ میں بھیجے گا، وہی تم مارے جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت اس کے گھر پہ لکھی ہے تو لاکھ میدان جنگ میں کھڑا رہے، لاکھ دشمنوں کے گھیرے میں رہے، مگر وہ گھر ہی پہ مرے گا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا محافظ و نگراں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ حالات جیسے کچھ بھی ہیں اس کا مقابلہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ یہ قہر آسمانی ہے اس کو تو دور کر دے، ہمیں خوف سے، ہراس سے اور ڈر سے اور بیماری سے اور بلا سے، ان تمام چیزوں سے نجات دے، کہ نجات دینے والا تو ہی ہے، تو جو چاہے گا وہی ہوگا۔
تو اس طریقے سے جو ہے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہمیں اپنی زندگی کا ڈھچر جو ہے بدلنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بات لمبی ہو جائے گی اور ٹائم مختصر ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا، 3-4 باتوں کا خیال رکھیے۔ ایک تو یہ کہ کثرت سے تکبیرات کہیے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور کے لیے آپ لوگ جو ہے ایسا یہاں کے لوگ ہیں، بڑے لیڈر لوگ ہیں، اگر دیکھیں کلیکٹر کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا ہے تو اہتمام کے ساتھ، اور یہ کہنا چاہیے کہ خیال کرتے ہوئے کسی کی نفس کو یا کسی کی آنا کو تکلیف نہ پہنچے، قربانی کیجیے۔ ابھی آج میں نے دیکھا ٹائمس آف انڈیا میں کہ ناسک کے کلیکٹر نے میٹنگ لی اور اس نے جو ہے باقاعدہ کہا کہ بھائی جیسے مفتی اسماعیل بھی اس میں موجود تھے، بھائی جیسے پچھلے سال تو انہوں نے قربانی کی تھی کرو، مگر یہ ہے کہ ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینسنگ خاص طور پر استعمال کیا کہ ایک دوسرے سے قریب مت آؤ۔ مطلب ہے کہ جو کچھ احتیاط کی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو لحاظ رکھو اور زیادہ دھوم دھڑکا مت کرو۔ تو اب جیسا ہو اس طرح سے قربانی کا اہتمام کیجیے۔ قربانی کرنے کے لیے جانور کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو، اسی حساب سے اچھے جانور کو خریدے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ تیسری بات یہ کہ جب چاند ہو گیا تو چاند ہونے کے بعد جو ہے حجامت کرنا ہے، ناخن ترسوانا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کیے تا وقت کی 10 تاریخ کو جو ہے آپ قربانی نہ کر لیں، اس کا خیال رکھیے۔ ابھی ہمارے سویرے جمعہ تھا، دیکھیں بالکل دھیان دماغ سے نکل گیا، ہم نے مسز سے کہا کہ ذرا پانی لے آؤ شیو کر لیں، اور بولے آج 1 تاریخ ہے 2 تاریخ ہو گئی تو شیو کریں گے آپ؟ ارے بولے یا اللہ، کبھی آج تک اتنی بھول نہیں ہوئی تھی، جمعہ کا خیال ہے کہ جمعہ ہے، جمعہ کے دن کر لیں گے، تو 2 تاریخ ہو گئی، تب نے چھوڑ دیا بھائی چلو ٹھیک 8-9 دن ہو گئے، اب 10 دن اور صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب چاند نظر آ گیا اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت کر لی ہے، تو پھر جو ہے کسی قسم کے اس قسم کے بال ترفانے کی یا ناخن کاٹنے وغیرہ کی اس سے احتیاط کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کثرت سے اس عشرے کے اندر نہیں، اس پورے مہینے کے اندر جو ہے دعا کیجیے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، پورے امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔